وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، خصوصاً ضلع اٹک کی عوام اور تمام ملوک کے غلام، آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اور جس الفت کے ساتھ اپنا فیصلہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے دین کے لیے لیا ہے، اور 8 فروری کے دن آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی چیخیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں. آج آپ کی لگائی ہوئی مہریں بڑے بڑے چہرے کالے کر رہی ہیں، اور آپ کا نکلنا ہر باطل کے ایوان میں ایک لرزہ طاری کر گیا ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان فلاں نظام کی طرف جا رہا ہے، لیکن محمد عربی کے غلام تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے. اور رہی بات کہ جیتنے کی، جیت تو ہم اسی دن گئے تھے جب ہم نے اعلان کیا تھا، اور سچی بات یہ ہے جیت تو ہم 2018 کے الیکشن میں بھی گئے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم کو کہاں تک ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ، اور جناب کس نے دیا، قوم نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ قوم نے حق اور سچ کو ووٹ دیا ہے، قوم نے تحریک لبیک کو ووٹ دیا ہے. اور اگر قوم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج ورکنگ ڈے والے دن صبح سے لے کر اب تقریباً 4:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت تک قوم آئی بیٹھی ہے کہ جناب ہم کل بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. اور لوگ کہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پھر ایک بات کہتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تم کہتے ہو تحریک لبیک ایمان میں نہیں آئے گی، چلو نہ صحیح ایمان میں میدان صحیح ایک گڑی کر لے، اور چلو ایک گڑی کر لے. تسی کی سمجھو سیٹا ہرا کے اسی اپنی وفا چھڑ دیں گے؟ اسی کل بھی اپنے آقا مولانا وفا کرنی سی تے آج بھی اپنے آقا مولانا وفا کرنی. اور کوئی بات نہیں، تسی کفر راضی کیتا، تسی کفر خوش کیتا تے اسی راضی ہاں کہ تسی کفر راضی کر رہے ہو، اسی اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین راضی کر رہے ہیں. اور ایمان کے عادت ہو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات راہو فما اور بھی ہے، اور تم شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے. اور گرے وہ دن کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. اور جھوٹے مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تفرح، او کوڑیو ایڈے خوش نہ تھیو. قرآن کہہ رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تواڈے جھوٹے خوشی کو زیادہ دیر قیام نہیں رہنے دے گا. قرآن کہتا بھائی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تواڈے جھوٹ کی عمارت میں زیادہ دیر قیام نہیں رہنا. اور تسی چاہتے ہو کہ پھوکا نہ چراغ بجھ جائے، پھر پھوکا نہ چراغ نہیں بجھ جانا. تسی کہتے ہو ہرایا
پہلی گل ہے تسی سانو ہرائے نہیں، پوری قوم نے تانوں ہرایا اور رہ کہتے ہو کہ جناب یہ کی کریں گے کہ لو سنو اسی ایک بار نہیں 100 بار بھی میدان میں جانا پیا کہ کوئی ہو رہے لڑے نس کے انتے نس جان گیا سب کیسی اسی کل بھی اتنے کرے ہو کہ آج بھی انشاءاللہ اتنے کرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور انشاءاللہ ایک آج پہلا وعدہ باقی وعدہ اے میرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہر یونین کونسل میں جا کے جلسہ کریں گے اور وہ جلسہ بھی فیصلہ کرے گا کہ جتیا کون ہے. میں پہلے کہنا چاہتا کے وقت سے 1 لاکھ اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور بھائی یہ جیتے ہیں کاغذوں میں، ہم جیتے ہیں حقیقت میں. اور پورے پاکستان کی مشینریاں لگا کر اور بندوق کے زور کے اوپر رزلٹ لینا، یہ ہے تمہاری بدماشی، یہ ہے تمہاری بدماشی. تو آخر کب تک بدماشی چلاؤ گے؟ ہم یہ کہتے ہیں ان کو دوڑ دوڑ کر لاتے ہیں پورے پاکستان کے تمام کارکنان کو کہ یار کوئی بات نہیں، یہ نظام میں سے ہم اپنا حق لیں گے. لیکن اب ہمارے کارکن کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اگر یہ نظام حق نہیں دیتا تو ہم اپنا نظام کیسے لیں گے؟ تو یہ ان کی بدقسمتی ہے اور ان کی بدبختی ہے کہ یہ قوم کو مایوس کر رہے ہیں. قوم نے تحریک البیت کو مایوس نہیں دیا. تکلیف تو یہاں تک بڑھ گئی کہ ہم اسلام آباد سے بھی جیت رہے تھے. پورا عالم میں کفر چیخنے لگ گیا. اس نے کہا ان کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے کہ قوم جناب اب لبرلزم کو اور جناب جھوٹے باتوں کو اور بددیانت پسندوں کو پسند نہیں کر رہی. قوم اب چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام آئے جن کی بات بھی سچ ہو، جن کا کردار بھی صاف ہو، جن کی گفتار بھی صاف ہو. لیکن یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے نہیں آنے دینا. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونگوں سے اس چراغ کو بجھائیں. واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ. اگر جیتے ہو تو نکلو باہر، قوم کے سامنے آؤ، قوم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم جیتے ہیں. تم جیتے ہی نہیں، تمہیں قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں. تم جناب مشینری کو ساتھ ملا کر اور سارے نظام کو ساتھ ملا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ جیت نہیں ہے بھائی، یہ تو بددیانتی اور بدماشی ہے، یہ تو جناب گناہ گردی ہے. لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کر رکھا ہے. تو اگر تم ہمارے حقوق کو مار کر اسمبلیوں میں گئے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ اسمبلیاں بھی چلنے والی نہیں ہیں. ان کی تو کوچیں پہلے ہی ہوئی ہیں. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نظام نہیں، یہ پورا نظام ہی نپٹ جائے گا اور یہ پورا کفرستان کا جو اعلیٰ کار ہے جو وہاں سے آ کر یہاں ہم پر مسلط ہے، اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ حق کا سورج ضرور ہوگا. اور پورے پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے بھی دیکھا ہے، فارم 45 نے بھی دیکھا ہے اور تمام ریزلٹس نے بھی دیکھا ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ اٹھا. اس نے کہا کہ توقع سے باہر جا کر قوم نے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے. اپنا نشان انہوں نے، قوم نے اپنا ووٹ ٹرین کے نشان کے اوپر دیا ہے. لیکن ہضم نہیں ہو سکا. اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے تو ہم تو میدان میں ہیں. اگر تمہیں ایمان میں ہم پسند نہیں تو ہمیں میدان سے تو تم بھگا نہیں سکتے. میدان میں سے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا. جب تم میدان میں سے بھاگو گے تو پھر ایمان میں یا ہم ہوں گے یا محمد عربی کا دین. اور پوری قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، پوری دنیا کو یہ تماشا دکھایا گیا اور پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان بدبختوں کی وجہ سے، ان چوروں کی وجہ سے، قوم کے بھی چور، خزانے کے بھی چور اور اب ووٹوں کے بھی چور. یعنی کہ انتہا ہے، جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا ہے کہ ہر چیز کی چوری کر کر ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ کا نظام چل نہیں سکتا.
اور پرتیانتی کا نظام چل نہیں سکتا۔ رہی بات اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے، تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے، ایمان نہیں چھوڑا۔ ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان پہ تھا اور آج بھی ایمان پر ہے، اور ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے۔ اور تم یہ چاہتے ہو، ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راوت صاحب، یہ ریاض خان صاحب، یہ سید عادل حسین شاہ صاحب، چلو میرے تو اللہ پسند نہیں کرنا چلو جلے میری تصویر نہیں کرنا دے، تسی کی سمجھتے ہو میرے ایمان نہیں بدل دے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ایمان نے یہ اٹھ کے میدان میں ہم مگر یا رسول اللہ۔ اور ان کا مینڈیٹ سیکھتے ہو، کہتے ہو جیتے ہو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے۔ لیکن جو قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھواتے ہوں ان کی چوری کرتے ہوں، ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایران میں جانے کیوں نہیں دیا، اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایران میں نہیں، میدان میں تمہارے سامنے ضرور ہے۔ کرنا چاہتے ہو، تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو، ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے، تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امارت میں تو فقر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے، پتہ ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں ملے گی۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے، اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھ دی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے لیں گے۔ آج ہم قوم کو واپس موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، یہ نظام جیسا ہے، ٹوٹا ہے، تگڑا ہے، لنگڑا ہے، یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق، لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے اس فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی، اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار، یہ تیرے، یہ نوک، یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے، تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوگی۔ اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو، ہر سپورٹر کو، ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی بساط سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے
آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم نے ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے، لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے، 4 الیکشن ہو گئے جناب، تسی یہ سمجھتے ہو ساڑھا بھی دعا ہو گیا، تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار من جاؤں گے، اور جلیاسی محمود غزنوی کے بارے ساتھ 16 حملے کرے تو بعد 17ویں والی پھر آ جائے یہ دوڑی غلط کرنی کہ اسی ہار کے جائے جاؤں گے۔ نہیں، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے بس۔ اور رہی بات، ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، قسم کا خدا سیٹیں نہیں چاہیے، اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی، اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی۔ اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں، آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے۔ ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی بھیج دینا۔ اللہ کی قسم کو ایک بات بھی ثابت ہو جائے، ہم نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں۔ میں نے کہا ایک بات کہتا ہے سراج کی جو گدا ہو کیسے کیا، میں نے کہا ہم لیں گے اپنا، لڑیں گے، میں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے۔ میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو۔ اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، یہ صرف یہ کہنا کہ ملاقات کرو کہ اکڑ کا ووٹ ہے، تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں اکڑتے، اس بات پر اکڑتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق ڈالنا ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ سر جھکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا۔ ہاں ایک بات کہتا ہے تمنا سروری کسے میں نہیں ہے، لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا۔ مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے۔ رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لو آج بھی نہیں کرتے، ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے، میں نے کہا ایک بھی نہ دو۔ یہ سر، یہ دستار، یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی، ہر در پر جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہم نے زمین نہیں بیچا۔ اگر آپ کو بیچتے، آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی، اسمبلی میں ہوتے، لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصالح نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج ضرور ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ